آشوب چشم یعنی کہ پنک آئی آج کل بہت زیادہ انفیکشن کے ساتھ مریض ہسپتالوں میں آ رہے ہیں، اور ہمارے ہسپتال میں بہت سارے ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ ان کی کمپلیکیشن بہت ہی زیادہ ہو چکی تھی۔ دس از ڈاکٹر حمزہ، آپ میرا یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں۔ آج کل یہ ایک کامن بیماری بن چکی ہے، بیچ میں اس کی ایک سپائک آئی تھی اور اس کے بعد یہ بالکل ختم ہو گئی تھی، مگر جیسے جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے یہ دوبارہ آشوب چشم ابھر کے سامنے آ رہی ہے۔ اب آشوب چشم ہوتی کس وجہ سے ہے؟ سب سے پہلے تو اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، اور آپ کے جسم کے کون سے حصے کو یہ متاثر کرتا ہے وائرس۔ بیسیکلی یہ ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے جو کہ ایڈینو وائرس موسٹ کامنلی ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے، پیکورنا وائرس فیملی کی وجہ سے ہوتا ہے، ہرپیس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور میزلز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن موسٹ کامن جو ہے اس میں ایڈینو وائرس انوالو ہوتا ہے۔ اب آشوب چشم میں ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی ہماری آنکھ کی جو یہ والے پپوٹے ہیں، اس کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، اور یہ جو سفید حصہ آنکھ کا نظر آ رہا ہے جسے ہم سکلیرا کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ایک جھلی ہوتی ہے اسے ہم کنجکٹائیوا کہتے ہیں۔ یہ وائرس کرتے کیا ہیں کہ اس چھوٹی سی پتلی سی جھلی کی انفلیمیشن کرا دیتے ہیں، سوزش کرا دیتے ہیں۔ جب سوزش ہوتی ہے تو یہ پنک ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم اسے پنک آئی بھی کہتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ اس کا علاج صرف اور صرف اینٹی الرجک لینے سے اور احتیاطی تدابیر کرنے سے ممکن ہے۔ اب احتیاطی تدابیر آپ نے کیا کرنی ہے؟ احتیاطی تدابیر میں آپ نے گھر والوں سے اپنا صابن، تولیہ، برتن وغیرہ علیحدہ کر لینے ہیں، کیونکہ یہ جو وائرسز ہوتے ہیں یہ موسٹ کامنلی ایئر بورن ڈیزیزز ہوتی ہیں۔ ان کی ایئر بورن سے مراد یہ ہے کہ سانس کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتی ہے، یا پھر کانٹیکٹ کے ذریعے، مطلب ہاتھ لگنے سے۔ اگر تولیہ وغیرہ، صابن اور یہ چیزیں آپ علیحدہ کر لیں گے تو اس بیماری کی ٹرانسمیشن کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ہم دوسرا مریضوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ کسی بھی ٹیشو سے اس میں سے آنے والے پانی کو آپ نے صاف بالکل نہیں کرنا۔ ساتھ میں اس کے کورائزا کی سمٹمز ہوتی ہیں۔ اب کورائزا کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کے پاس کف ہوتی ہے، کھانسی لگی ہوتی ہے، ناک بند ہوتا ہے، ناک میں اریٹیشن ہوتی ہے، اور کبھی کبھی نزلہ بھی ہوتا ہے۔ تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی امیونٹی بوسٹ کر کے رکھنی ہے۔ اب امیونٹی بوسٹر میں کون سی غذائیں ہوتی ہیں؟ جن میں وائٹامن سی ہوتا ہے۔ وائٹامن سی جو ہے وہ آپ کے جسم کے مدافعتی نظام کو بہت ہی اچھے طریقے سے بوسٹ کرتا ہے۔ جب وائٹامن سی آپ اس دوران لے رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی فلوئڈ انٹیک یعنی کہ جو بھی لیکوڈ ہیں ان کی انٹیک زیادہ کر لیتے ہیں، پانی ہو گیا، کوئی فریش جوسز ہو گئے، کبھی بھی ڈبے کا جوس استعمال نہیں کرنا، ہمیشہ فریش جوسز استعمال کرنے ہیں، اور اپنے قریبی ہسپتال میں لازمی جانا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبان آپ کو کچھ قطرے دیں گے جس سے آپ کی آنکھ کی یہ سوزش بہتر ہو جائے گی۔ اپنی آنکھوں کو بار بار رگڑنا نہیں ہے، کیونکہ ان میں اتنی خارش ہوتی ہے کہ مریض بے بس ہو جاتا ہے اور ان کو رگڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے ذریعے آنکھوں کو دھونا ہے، بار بار صاف کرنا ہے، اور کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں اریٹیشن ہو رہی ہے تو ساتھ میں اینٹی الرجک دوائیاں آتی ہیں، ان کا استعمال رات کو سوتے ہوئے لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کو رگڑنا شروع کر دیں گے، اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی آنکھوں کی یہ جو آئی لیڈ ہیں، ٹھیک ہے، آنکھوں کے جو پردے ہیں باہر والے، یہ ان کی سوزش ہو جائے گی۔ اس کنڈیشن کو ہم بلیفرائٹس کہتے ہیں۔ اگر مزید آپ اس میں جب یہ سوزش ہو جاتی ہے ان کو رگڑتے رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ جو آپ کے آنکھ کے درمیانی حصہ ہے جسے ہم کارنیا کہتے ہیں، تو اس پر السر بن جائے گا، زخم بن جائے گا، اور یہ زخم بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس سے آپ کی آنکھ کی بینائی بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں اور کچھ علاج ہے جو کہ پنک آئی کا کیا جاتا ہے، اور آج کل یہ پورے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو جو دو چار باتیں کی ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹ باکس میں ہمیں لازمی اپنا کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دینے کی۔ اور اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو یہ ویڈیو آگے ہر بندے تک پہنچائیں، کیونکہ یہ تیزی سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے، اور اس بیماری میں جتنی احتیاط کی جائے گی اتنا اس بیماری سے
بچا جائے گا۔ تو اسی طرح دیکھتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔